السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وقال اللہ تعالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے سینے کو تو گنجیر عرفہ کر دے اور میرے لیے ہر کام کو تو آسان کر دے۔ کھول دے میری زبان سے تو گرہ کو یا رب، کھول دے میری زبان سے تو گرہ کو یا رب، تاکہ سمجھے میری باتوں کو یہ احسا کر دے، تاکہ سمجھے میری باتوں کو یہ احسا کر دے۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام اور شمع رسالت کے پروانوں، جب سے یہ عالم آب و گل وجود میں آیا، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ دستور رہا ہے کہ اس نے مختلف زمانے میں متعدد انبیاء و رسول کو انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہر زمانے میں مصلحین اقوام پیدا ہوتے رہے اور سبوں نے اپنی قوم کو ہدایت و صداقت اور توحید و رسالت کی تعلیم دی، مگر ان تمام بانیان مذاہب اور حاضران قوم کی تعلیمات کا جائزہ لیجیے تو ایک مشترک چیز تقریباً ہر مذہب کے بانیوں کی تعلیمات میں آپ کو ضرور ملے گی، وہ یہ ہے کہ رہبر ان قوم میں سے ہر ایک نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت دی کہ لوگوں مجھے سے پیار کرو، مجھے سے محبت کرو، اور اس تعلیم کا راز یہ ہے کہ ہادی پیغمبر کی بعثت ہی اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگ ان کی باتوں کو مانے، ان کی تعلیمات پر عمل کرے، اسے اپنے دل میں جما لے، لیکن ان سب کا دار و مدار نبی سے عشق و محبت پر ہے۔ اگر پیغمبر سے محبت نہیں، قلبی لگاؤ اور عقیدت نہیں، ان کی باتوں کا نہ کوئی وزن ہوگا اور نہ اثر ہوگا اور نہ ہی ان کی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ چنانچہ اقوام عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس قوم کے اندر اپنے حاضر پیغمبر سے جتنی صالح عقیدت اور حقیقی محبت تھی، جو عشق میں جتنا پکا تھا وہی عمل میں پختہ نکلا، جو عاشق صادق تھا وہی مومن کامل بنا، جس کو نبی سے گہرا تعلق تھا اسی نے اس کی تعلیمات کو دل و جان سے لگایا اور دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا۔ اور حاصل یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اپنی ذات سے عشق و محبت کی تعلیم دی۔ شہدائیان نبوت اسی قانون خدائی اور دستور الہی کے مطابق جب باری آئی امام الانبیاء، محبوب کبریا، خاتم الرسل، ہادی سبل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ لوگوں جب تک دنیا کی محبوب ترین چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہوگی، اس وقت تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہی سچ ہے، یہی حق ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں رسول کی عظمت نہ ہو، جو رسول عربی کا عاشق نہ ہو، جو تاجدار مدینہ کا شیدائی نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ مومن کامل نہیں۔ حب نبی ہی تکمیل ایمان ہے، عشق رسول ہی ایمان کی بہار ہے۔ جو رسول سے محبت کرے گا وہی خدا کا محبوب ہوگا، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی خدا کا فرما بردار ہوگا، جو شمع رسالت کا پروانہ بنے گا وہی دنیا و آخرت کا ستارہ بنے گا۔ ماضی میں بھی یہی ہوا تھا، آج بھی یہی ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا۔ قرآن کی یہی بشارت ہے کہ جو نبی کی اطاعت کرے گا وہی خدا کا محبوب بنے گا۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں نبی کی محبت و اطاعت سے کام کیا بنا۔ ابو بکر نے رسول سے محبت کی تو صدیق اکبر بن گئے، عمر بن خطاب نے نبی سے محبت کی تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان بن عفان نے نبی سے محبت کی تو غنی بن گئے، علی بن ابی طالب نے نبی سے محبت کی تو حیدر کرار بن گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پر شہیدہ ہوئی تو طاہرہ بن گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی پر فدا ہوئی تو صدیقہ بن گئی، سعد سعید اور عبد الرحمن بن عوف نے نبی کی اطاعت کی تو جنت کی بشارت ملی۔ عرب کے بدوؤں نے رسول اکرم پر اپنی جان و مال نچھاور کیا تو صحابہ
کیا چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عاشقان نبوت آپ دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہوں گے یہ تو دور نبوت کی بات ہے، یہ تو نور محمدی کا کرشمہ تھا، یہ تو آفتاب رسالت کی روشنی تھی کہ جس پر اس کی کرن پڑی اس کی دنیا بدل گئی، دل کے نہا خانہ میں اجالا پھیلا گیا اور ہر طرف خورشید بن گیا۔ اب تو ہمیں نبی کی دعوتیں بھی موجود نہیں ہے، ہاں نبی کی دعوت موجود نہیں ہے، مگر نبی کا فرمان باقی ہے، نبی کا کلام باقی ہے، نبی کا لایا ہوا قرآن باقی ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت باقی ہے، رسول کی سنت باقی ہے۔ نبی کے فرمان کو بجا لو، نبی کے کلام سے محبت کرو، نبی کے لائی ہوئے قرآن پر عمل کرو، نبی کی لائی شریعت کو پھیلاؤ، اسلام کی حفاظت کرو۔ یہی عشق رسول ہے، یہی حب رسول ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی کیا، خلفائے راشدین کا بھی یہی طریقہ تھا۔ سچے عاشقان رسول علماء دیوبند نے بھی اس کا سبق دیا ہے اور یہی کر کے دکھلایا، قرآن کو پھیلایا، سنت کی اشاعت کے اور فرمان رسول کو عام کیا، اور ہندوستان جیسے کفرستان میں انگریزوں کی اقتدار میں بھی شریعت کی حفاظت کی اور حیاء سنت کا فریضہ انجام دیا۔ اسے ہی کر کے سب عاشق رسول بنے ہیں، اپنے نبی سے عشق کا یہی طریقہ ہے۔ سامعین کرام، جس دن کے لیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، جس دن کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو سرمانہ طریقے پر شہید کیا گیا، جس دن کے لیے دور نبوت میں 356 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش کیا، جس دن کے لیے خلافت راشدہ کے دور میں 27,000 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس دن کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، جس دن کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، جس دن کے لیے امام احمد بن حنبل کی پشت پر کوڑے لگائے گئے، جس دن کے لیے امام مالک کے چہرے کو کالا کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا، جس دن کے لیے شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے، جس دن کے لیے شاہ عبدالعزیز کو تکلیف دی گئی، جس دن کے لیے حج احمد شاہ اسماعیل شہید کو بالا کوٹ کی پہاڑی پر ذبح کیا گیا، جس دن کے لیے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خیر کرنے کی سعی کی گئی، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو عزت دی گئی، جس دن کے لیے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو کالا پانی کی سزا دی گئی، جس دن کے لیے علماء دیوبند نے انگریزوں سے جہاد کیا، شاہ ولی کے میدان میں شہید ہوئے، سولی پر چڑھائے گئے۔ شہدائے نبوت آپ خود ہی فیصلہ فرمائیے کہ نبی کا سچا عاشقان ہے، نبی کی محبت کس کے دل میں ہے؟ اگر جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی اسے نبی کے لائے ہوئے دین سے محبت ہوگی، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہوگی، اسے نبی کی ہر چیز سے محبت ہوگی، نبی کی بات سے بھی محبت ہوگی، نبی کی ادا سے محبت ہوگی، مدینے کی کھجور کی خوشبو کو بھی اپنی آنکھوں سے لگائے گا۔ آپ کا بدلاتا ہو کہ سچے عاشق نبی کون ہے اور عشق نبی کسے کہتے ہیں؟ بہت ماشاءاللہ، اللہ نے میرے آقا کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، نبیوں کا نبی بنا کے بھیجا ہے سبق کا اجالا ہمارا نبی، رحمت تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وجہ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر کو یہ کہتی صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بخش سے کہے ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پارا ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، بے بسوں یتیم و ضعیفوں کا فریاد ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نفس پاسے درخشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے فجر، وہ ہنسی خوب طرح ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹی ہوئی ساری مخلوق کا اپنے آنکھیں سوارا ہمارا نبی، پتھروں کہتے ہیں کلمہ پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، بہت وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، ارے نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، گزرتا
کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سجدہ آمینہ کا دلالا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، جس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا اللہ مکہ سے مصطفیٰ بن کر۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے، ہم نے ہر دور میں تحقیق رسالت کے لیے وقت کے تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا ترس میں ایک وقت نام محمد سے محبت کی ہے۔ سامعین کرام، حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا دل عشق نبی سے اس قدر لبریز تھا کہ ان کی ذات حب رسول کا ایسا کوہ ہمالیہ تھے کہ حب دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا تو مدینہ منورہ سے 100 میل دور ہی اپنی جوتیاں اتار لی۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ سنبلا سے وال ہے، پتھریلی زمین ہے، پاؤں میں زخم ہو جائیں گے، جوتے پہن لیجیے۔ تو نبی کا عاشق صادق کہتا ہے کہ ارے جو سے اس لیے اتار لیا ہو کہ شاید 14 سال پہلے کملی والی کا گزر اس راہ سے ہوا ہو، نبوت والے قدم مبارک اس جگہ پڑی ہو کہ مجھے گوانا رہے کہ جہاں میرے محبوب کی جوتیاں پڑی ہو اس جگہ پر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا گستاخ جوتا پڑ جائے۔ یہ عشق نبی کی حجاز کی پتھروں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مگر نبی کی خاک کا سے بھی گزرنا گوارا نہیں۔ یہ ہے محبوب کی محمد کہ اس کی راہ و عادت کا احترام ملحوظ ہے۔ یہی وہ قاسم نانوتوی ہے کہ عشق نبی میں مخمور ہو کر کہتا ہے، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی۔ ہمیں بھی عطا ہو شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو جذب بلالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے دین پر بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔